ناظرین، بہاولپور وکٹوریہ ہاسپٹل کارڈک سینٹر جنوبی پنجاب کا واحد ادارہ بن چکا ہے جہاں پر ایک 65 سالہ مریض کے دل کے بال بغیر اوپن ہارٹ سرجری کے تبدیل کیے گئے، اور یہ اچیومنٹ کسی اور نے نہیں بلکہ ہمارے ساتھ موجود کارڈیولوجسٹ ڈاکٹر اسامہ منیر نے حاصل کی ہے۔ سر، سب سے پہلے تو آپ کی اس اچیومنٹ پہ آپ کو بہت مبارک ہو۔ سر، آپ اپنے اس منفرد اعزاز پر روشنی ڈالیں پلیز۔ علی، سب سے پہلے تھینک یو سو مچ ہمیں انوائٹ کرنے کے لیے اور یہاں آنے کے لیے۔ سب سے پہلے یہ ایک امپورٹنٹ ہے کہ ایک ٹیم ورک ہے جس میں ہماری ملٹی ڈسپلنری ٹیم انوالو ہوتی ہے، جس میں ہمارے کارڈیولوجسٹ ہیں، ہمارے کارڈک سرجنز ہیں، ہمارے انستھیزیا کے لوگ ہیں۔ تو یہ ساری ٹیم، اور اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمارے ڈاکٹر یا جو ہماری ہیلپ کے لیے لوگ آتے ہیں، جس میں ڈاکٹر اسد اکبر ہیں جو شفا سے آئے ہوئے تھے۔ تو یہ ٹوٹل ٹیم اس کے ساتھ ایک مشتمل تھی جس کے ساتھ مل کے ہم نے ایک پروسیجر کیا۔ پیشنٹ ہمارے 65 ایئر اولڈ میل ہیں، نور محمد ان کا نام ہے، وہ ضلع منگوانی کے ہیں اور انتہائی کوئی بہت ہی بیکورڈ ایریا ہمارے بھاولپور کا۔ تو پیشنٹ ہم نے 3 یا 4 پیشنٹ سلیکٹ کیے تھے، ان میں ہم نے ورک اپ کیا تھا، تو یہ سب سے سوٹیبل کینڈیڈیٹ تھے جو اس پروسیجر کے لیے۔ تو پھر اس کا ہم نے جب ڈیٹیل ورک اپ کیا تو یہ آئیڈیل کینڈیڈیٹ تھے اس پروسیجر کے لیے۔ تو پھر ہم نے ان کی فیملی کو کانسلٹ کر کے اور ہم نے دونوں رسک بینیفٹ ڈسکس کر کے پھر ہم نے اس پیشنٹ کو بلایا تھا اور پھر ہم نے پروسیجر پرفارم کیا۔ اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر میں 2-3 بندوں کا نام نہ لوں، جس میں سب سے امپورٹنٹ ہماری جو پرنسپل ہے میڈم صوفیہ، ان کا بڑا میجر رول ہے انوینٹری سے لے کر پروسیجر کی ایگزیکیوشن تک۔ میڈم ہر سٹیپ پہ ہمارے ساتھ رہی ہیں اور میڈم نے ہمارے اس میں بڑی ہیلپ آؤٹ کی ہے۔ پروفیسر شہادت صاحب کا، جن کی وجہ سے یہ سارا پاسبل ہوا، ان کی سپورٹ رہی ہمارے ساتھ، اور ڈاکٹر گوہر بشیر کا جو ہمارے ایم ایس ہیں۔ تو یہ تینوں پلرز ہیں جن کے بغیر شاید یہ پروسیجر پاسبل نہ ہوتا۔ تو بہرحال الحمدللہ اچھی بات ہے کہ پروسیجر سکسیزفل ہوا ہے، مریض گھر ہے اپنے، ابھی لاسٹ فالو اپ پہ بالکل ٹھیک تھا الحمدللہ۔ ابھی 2 ویک بعد ہم اسے دوبارہ بلائیں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو سو مچ سر۔ سر، آخر میں آپ ہارٹ پیشنٹس کے لیے کوئی احتیاطی تدابیر بتانا چاہیں گے؟ اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ دیکھیں اسکیمک ہارٹ ڈیزیز بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ پاکستان میں آپ دیکھیں کہ ڈائبٹیز کی شرح اور ہائپر ٹینشن، یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ ہیں، تو یہ رسک فیکٹرز تو ہیں ہی ہیں۔ دوسرا ینگ ایج میں جو فزیکل ان ایکٹیویٹی ہے، ڈائٹری پیٹرنز ہیں، یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ آج کل ینگ بندوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کا رسک بہت زیادہ ہو گیا، جو کہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ تو یہ پیٹرن جو چینج ہوا ہے، یہ سارا آپ کی لائف اسٹائل کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، جس میں آپ کا جنک فوڈ ہے، آپ کی فزیکل ان ایکٹیویٹی ہے، آپ کا چلنا پھرنا نہیں ہے، آپ کا اسٹریسفل انوائرمنٹ ہے، آپ کی اسموکنگ ہے، آپ کے یہ ویپنگ پیٹرنز ہیں، تو یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کو تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اور جس طرح تیزی سے یہ ڈیزیز بڑھ رہی ہے تو ہمیں پرائمری پریونشن کے لیے زیادہ رول پلے کرنا چاہیے تاکہ ہم رسک فیکٹرز کو کنٹرول کریں، تاکہ چیزیں بہتر رہیں۔ تھینک یو سر۔ ناظرین، میں ہوں محمد احمد بن عبداللہ، ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان بہاولپور سے، اور مجھے اجازت دیجیے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔